بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نیوز ٹو یو۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دو جو حکومتی بڑے ہیں، بلکہ دو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو حکومتی ہاتھیوں کے درمیان یہ ایک جنگ ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں جیت کس کی ہوتی ہے۔ اور یہ جو دونوں حکومتی بڑے ہیں، دونوں اسٹیبلشمنٹ کے بھی قریب ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے پیارے ہیں، دونوں کا تعلق بلوچستان سے ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے رج کے سیاسی دشمن ہیں۔ دوسری بات میں کروں گا کہ امریکہ میں ایک صاحب کی اچھی خاصی درگت بنی ہے، ایک خاتون کو چھیڑ بیٹھے، اور پھر ان کو اچھا خاصا وہاں پہ اس خاتون نے بھی، اور اس کے بعد کچھ وہاں پہ جو کلب میں باؤنسر ہوتے ہیں انہوں نے اچھے خاصے ان کو باؤنسر مارے۔ پی ٹی آئی کے صاحب ہیں، تو پھر وہ کافی ان کی تسلی چھوٹے چھوٹے ان کو آئی ہیں، کیونکہ وہ ٹرن ہو کر انہوں نے ایک خاتون کو کے ساتھ دست درازی کی تھی۔ لیکن یہ جو کہانی ہے یہ میں بڑی آپ کو اہمیت کی حامل ہے۔ یہ معاملہ ہے جی نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے بھائی رزاق سنجرانی کا۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور صادق سنجرانی کے درمیان جو ایک سیاسی تناؤ ہے وہ آج سے نہیں ہے، لیکن صادق سنجرانی نے کبھی اس سیاسی تناؤ کو ذاتی اناد یا دشمنی میں تبدیل نہیں کیا۔ لیکن جو نگران وزیر اعظم ہیں انوار الحق کاکڑ، انہوں نے تو جناب وہ کہتے ہیں نا وٹا ڈال لینا، انہوں نے تو وٹا ڈال لیا، اور صادق سنجرانی صرف اس بنیاد کے اوپر اس رازق سنجرانی کو پاکستان سینڈک میٹلز کی ایم ڈی شپ سے ہٹوا دیا کہ وہ صادق سنجرانی کے بھائی ہیں، اور اس کے لیے جو بونڈا طریقہ اختیار کیا گیا وہ آپ سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ کہ ویسے تو یہ وزیر اعظم ہر سمری کابینہ میں بھیجتا ہے کہ کوئی ڈپٹی سیکرٹری لگانا ہے، کوئی افسر سرکاری لگانا ہے، کسی کو ہٹانا ہے، کابینہ سے منظوری لی جاتی ہے۔ اس معاملے میں کابینہ سے بھی منظوری نہیں لی گئی۔ وزیر اعظم آفس، پیٹرولیم ڈویژن اور بورڈ آف ڈائریکٹرز، یعنی کہ پاکستان سینڈک میٹلز کا جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے اس کو وزیر اعظم آفس ایک خط لکھتا ہے، اور وہ خط کے ذریعے کہا جاتا ہے کہ رزاق سنجرانی کو ایم ڈی شپ سے ہٹایا جائے، اور آج ہی ہٹایا جائے، اور اس کے حق میں قرارداد منظور کی جائے، اس کو ہٹانے کے حق میں، اور رات گئے بورڈ سے ایم ڈی کو ہٹوانے کا جو ایک متنازع فیصلہ ہے وہ کروایا گیا۔ جب وزیر اعظم تھے، جب یہ کیس چلا ان کی ایک الاٹمنٹ کا کہ ان کو ایک سرکاری گھر جو الاٹمنٹ ان کی ہوئی وہ قواعد کے خلاف ہوئی، اس کے بعد سے یہ کافی متحرک ہو گئے انوار الحق کاکڑ، اور انہوں نے جب دیکھا کہ اب یہ چوٹ لگائی جا سکتی ہے تو انہوں نے لگا دی صادق سنجرانی کو۔ اور صادق سنجرانی اس وقت عراق جا رہے تھے، جہاز میں تھے جب یہ فیصلہ کرایا۔ اچھا، یہ اب بات ہے جمعہ کے روز ایک لیٹر آتا ہے کہ سینڈک میٹلز کا جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے اس کو ایک لیٹر وزیر اعظم آفس اور وزارت پیٹرولیم ڈویژن کی طرف سے آتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جناب ہنگامی میٹنگ بلائی جائے اور ان کو ہٹایا جائے۔ جمعہ کے روز وزارت توانائی نے ہنگامی میٹنگ بلانے اور 10 رکنی بورڈ کو بلانے کے لیے رابطہ کیے، جس پر جو بورڈ کے ممبران تھے حیران و پریشان تھے۔ رابطے 6:30 بجے شام کو شروع ہوتے ہیں۔ ممبران ایجنڈا پوچھتے رہے، بمشکل آخری وقت میں بتایا گیا کہ ایجنڈا ایم ڈی کو ہٹانے کا ہے۔ مبینہ طور پر شام 7:30 بجے بورڈ میٹنگ کا ممبران کو نوٹس ملا۔ 8:15 سے 8:20 پر میٹنگ شروع ہوئی تو صرف 8 ممبران تھے۔ بعد ازاں 2 ممبران کو آن لائن شامل کیا گیا۔ بورڈ کے آزاد اراکین نے وزیر اعظم کے خط پر ایم ڈی کو ہٹانے کی شدید مخالفت کی اور اسے قوانین کے برعکس قرار دیا۔
بورڈ ممبران نے کہا کہ سپریم کورٹ مصطفیٰ ایپیکس کیس میں قرار دے چکی ہے کہ یہ وزیر اعظم نہیں وفاقی حکومت کا اختیار ہے، اور وفاقی حکومت سے مراد وزیر اعظم نہیں وفاقی کابینہ ہے۔ ہم آنکھیں بند کر کے بغیر کسی ریکارڈ اور دستاویزات کے اسے کیسے لے سکتے ہیں؟ چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز نے اعتراضات کو اوور رول کر دیا۔ ممبران نے ایجنڈا چھپانے پر بھی احتجاج کیا۔ بورڈ ممبران نے کہا کہ جو طریقہ آپ وزیر اعظم کی خواہش پوری کرنے کے لیے اپنا رہے ہیں، یہ عدالت میں فوری طور پر اڑ جائے گا۔ یہ کارپوریٹ گورننس رولز کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ اس بات پر بورڈ میں 2.5 گھنٹے گرما گرم بحث ہوتی رہی۔ بورڈ اراکین کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم آنا چاہتے ہیں تو قانونی طریقہ اختیار کریں، رولز کو سبوتاژ نہ کریں۔ اس پر جب ووٹنگ ہوئی تو جہاز میں موجود ایک رکن خالد صاحب کی حاضری لگانے کے باوجود اسے ووٹ نہیں کرنے دیا گیا۔ قوانین کے مطابق 10 میں سے 8 اراکین ایم ڈی کو ہٹانے کے لیے درکار تھے، مگر 10 کی بجائے 9 اراکین کا ووٹ ہوا۔ 7 نے حمایت دور مخالفت کی، جس کے تحت قرارداد 2/3 اکثریت حاصل کرنے میں ناکام ہو گئی، مگر پیٹرولیم ڈویژن کے افسران نے کہا کہ 9 کی 2/3 اکثریت کاؤنٹ ہوگی، جس پر پھر بحث ہوئی کہ 2/3 اکثریت ہونی چاہیے، مگر چیئرمین بورڈ نے زبردستی قرارداد کی منظوری کا لیٹر جاری کر دیا۔ اس دوران 3 آزاد بورڈ ڈائریکٹرز کو ہٹانے کی دھمکیاں دی گئی۔ 10ویں رکن بورڈ میٹنگ ختم ہونے سے پہلے ہی پہنچ گئے، مگر انہیں پھر بھی ووٹ نہیں کرنے دیا گیا، نہ ہی ان کا اختلافی نوٹ لیا گیا، جس پر بورڈ ممبران نے چیئرمین اور چیئرمین ایس سی سی پی کو اپنے تحفظات پر مبنی خط بھیجا ہے، جس میں کارپوریٹ گورننس رولز کی پامالی پر احتجاج کیا گیا ہے۔ بورڈ میٹنگ کے لیے ایسے وقت کا انتخاب کیا گیا جب صادق سنجرانی عراق سے دبئی کے لیے فلائٹ میں تھے۔ وہ بورڈ میٹنگ ختم ہونے کے بعد دبئی میں لینڈ ہوئے۔ ذرائع کا اب یہ بھی کہنا ہے کہ بورڈ کے اس غیر قانونی اقدام کے خلاف رزاق سنجرانی جو ہیں اسلام آباد یا بلوچستان ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر رہے ہیں، جبکہ ماہر قانون بیرسٹر حمدون سبحانی کا کہنا ہے کہ یہ کارپوریٹ گورننس رولز اور کمپنی لا کے تحت ریکارڈ اور ایجنڈے کے رولز میں طے کیے گئے وقت پر فراہمی ضروری ہے۔ 2/3 اکثریت بورڈ کے کل ممبران کے تحت ہوگی۔ جتنی حاضری ہے اتنے ووٹ شمار ہوں گے۔ ووٹ نہ لینا خلاف قانون ہے۔ وفاقی حکومت وزیر اعظم نہیں ہے، یہاں تو پاس کی گئی قرارداد ہی متنازع ہے، ووٹنگ تو بعد میں آتی ہے، یہ سپریم کورٹ طے کر چکی ہے۔ لیکن چونکہ وزیر اعظم کو خوش کرنا مقصود تھا، لہٰذا راتوں رات ایک میٹنگ کال کر کے رزاق سنجرانی کو ایم ڈی کے عہدے سے ہٹا دیا گیا، اور اس کے اوپر چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی بھی کافی برہم ہیں، اور جو بورڈ کے اراکین ہیں جن کو آزادی سے جن کو دباؤ ڈالا گیا، اس کے اوپر وزارت پیٹرولیم نے ایک وضاحت بھی دی ہے۔ انہوں نے کہا جی سارا کچھ ہم نے قاعدے اور قانون کے مطابق کیا ہے، جو کچھ میڈیا میں آ رہا ہے یہ درست نہیں ہے، اور رزاق سنجرانی کو جو ہٹایا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں دیکھا گیا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا جن کی تقرری کا طریقہ کار وہ جو ہے وہ دیکھا جائے، تو اس کو دیکھا گیا، تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کو ہٹایا گیا ہے، تو ان کا یہ موقف ہے۔ لیکن جو یہ کہانی میں نے آپ کو بتائی ہے کہ جس طرح یہ ہنگامی بنیاد کے اوپر وزیر اعظم کے خط کے اوپر یہ بلائی گئی، وہ جو ہے وہ کوئی اور منظرنامہ بیان کرتی ہے۔ ایک صاحب ہیں جی پی ٹی آئی کے، تو وہ گزشتہ دنوں تھے وہاں پہ امریکہ میں، تو وہاں پہ جناب وہ رات کو پینے پلانے کے لیے ایک بار میں گئے، تو وہ وہاں پہ ہو گئے ٹن ہونے کے بعد وہ جگہ پہ جا کے بیٹھ گئے۔ وہاں پہ ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی، وہ اپنی ظاہر مصروفیات میں مصروف تھی، تو انہوں نے جا کر ان کو چھیڑنا شروع کر دیا۔ اس خاتون نے کہا جی یہ آپ کام مت کریں، میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں آپ میں، لیکن وہ چھیڑ چھاڑ کرتے رہے، تو جس کے اوپر پھر وہ جو کلب میں باؤنسر ہوتے ہیں وہ کالے دوش حبشی، انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور مار مار کر اس کو دمبا بنا دیا۔ بعد میں پولیس کو بھی کال کر لی، اور پولیس جو ہے وہ اس کو لے کر چلی گئی، اور پولیس نے اس کو 24 گھنٹے رکھا تھانے میں، اور اس کو وارننگ دی کہ آئندہ اگر تم نے حرکت کی تو 2 سال کے لیے سیدھا اندر جاؤ گے۔ کافی چھوٹے چھوٹے اس کے لگی ہیں، عمر کا بھی کافی عمر کے پکے ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے شوق سے باز نہیں آئے۔ پی ٹی آئی سے تعلق ہے، تو جب اس طرح کے رکھتے کریں گے تو پھر تو یہ تو ہوگا ہی۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔